السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو سیرت کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبیلے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، مال و دولت پر قبضہ کر لیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو بولے کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی سعد کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، واقعی جس طرح نازک وقت پر بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا تھا، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ کچھ لوگ ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بنو قریظہ کا کام تمام ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی وجہ سے جو ان کو زندگی ملی تھی، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ حضرت سعد کے زخم سے خون نکلنے لگا اور اتنا خون نکلا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ حضرت سعد جب فوت ہوئے تو ان کی چارپائی جن لوگوں نے اٹھائی وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی ہلکی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ابھی تک حضرت ابو لبابہ مسجد میں ہی بندھے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ دیکھا بچوں، صرف ایک گردن پر اشارہ کیا اور حضرت ابو لبابہ سمجھ گئے کہ اللہ کو برا لگا ہوگا، جبکہ آج مسلمان سب کچھ بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اس بات کو سوچتے ہی نہیں کہ یہ بات اللہ کو اچھی لگی ہوگی یا بری لگی ہوگی۔ بہرحال تو پیارے بچوں، اس غزوے کا نام غزوہ بنو قریظہ تھا۔ 25 دنوں تک مسلمانوں نے بنو قریظہ کے گھروں کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، حالانکہ سخت سردی تھی اور خوراک بھی بہت کم تھی، مگر اللہ کی مدد سے بنو قریظہ کے سانپ ختم ہو گئے۔ ان دشمنوں کے وعدہ توڑنے کے بارے میں اللہ کی بہت سی آیات سورۃ الاحزاب میں موجود ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں گے تو آپ کو مزید بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا اور آپ کا اللہ پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ غزوہ خندق کے لیے سب سے پہلے یہودیوں نے جا کر کافروں سے بات کی تھی، اور یہودیوں نے ہی یہ برا کام کیا تھا کہ وہ جا کر کافروں سے کہتے کہ سب اکٹھے ہو کر نکلو تاکہ جلد مسلمانوں کا کام تمام ہو۔ انہی یہودی سرداروں میں سے ایک سردار کا نام سلام بن ابی الحقیق تھا۔ اس نے کافروں کو بہت سے پیسے دیے اور جنگ کے لیے سامان بھی دیا اور کہا تھا کہ تم سب لوگ جلد مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ اب مسلمان خندق سے فارغ ہو چکے تھے اور بنو قریظہ کا کام بھی تمام کر چکے تھے، تو اب مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، سلام بن ابی الحقیق نے کافروں کو جنگ کرنے کے لیے بہت حوصلہ دیا تھا، تو اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر اس دشمن حق کو مار کر آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ خیال رکھنا، عورتوں اور بچوں کو نہ مارنا۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ایک بڑے یہودی کعب بن اشرف کو بھی مزہ چکھایا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں میں سے 5 آدمی اس کام کے لیے سلام بن ابی الحقیق کے گھر کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مغرب کے بعد وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ابھی قلعے سے باہر ہی رکو، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ قلعے کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عتیق سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لیے اندر کی طرف جانے لگے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا،
سلام بن الحقیق بہت ہوشیار تھا۔ اس نے بہت سے کمروں کے بعد آگے کی طرف اپنا سونے والا کمرہ بنایا ہوا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن عتیق اس سے بھی زیادہ ہوشیار تھے۔ حضرت عبداللہ چپکے چپکے اس تک پہنچ گئے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عتیق نے آہستہ سے کہا، سلام۔ سلام بن ابی الحقیق بولا، کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت عبداللہ کو پتہ چل گیا کہ سلام کس طرف چھپا ہے۔ فوراً تلوار لے کر اس کا کام ختم کر کے واپس چلے آئے اور نیچے کی طرف سیڑھیاں اترنے لگے، لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے آخری سیڑھی پر ان کی ٹانگ مڑ گئی اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اسی حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھاگ چلو۔ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ساری تکلیف دور ہو گئی۔ مسلمان سلام بن ابی الحقیق کے مرنے پر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتا تھا۔ پیارے بچوں، سیرت کہانی میرے رہبر میں آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن اس کہانی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات ابھی جاری ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سیرت کہانی میرے رہبر میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔